اللہ نور السماوات والارض۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہے، سبحانہ کا ہے، انی کنت من الظالمین، میں نے اپنی ذات پر خود ظلم کیے ہیں۔ جتنے بھی ظلم کیے ہیں میں نے خود کیے ہیں، اور سب اپنی مرضی سے کیے ہیں، لیکن وہ مہربان ہے۔ ہر چیز کی بصیرت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، ہر چیز کے بارے میں علم اور آگاہی ہم کو دی ہے۔ ہر چیز کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھائی تھی، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ ایسا علم جو ہمارے لیے نافع ہو، جو ہمیں اس بات کی آگاہی دے کہ وہ تو پاک ہے، لیکن اگر ہم نے کچھ غلط کیا ہے تو ہم نے اپنے علم کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ تو ہمیں یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس بات کی اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم ہوں اور تو بے شک پاک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کا سفر جو اس رمضان میں ہم نے شروع کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم نے جاری رکھنا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی میں نے کہا تھا، ہم نے خالق کے طور پر اس کو جاننے کی کوشش کی۔ اس کے بہترین نام ہیں 99 نیمز، جن کو روز پڑھنے کا اجر بے شمار ہے۔ اور جتنا آپ کسی کو جانتے ہیں، جتنا کسی کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا ہی آپ کو اس سے خاص اٹیچمنٹ محسوس ہوتی ہے، اس سے محبت محسوس ہوتی ہے، اور آپ کا دل کرتا ہے کہ اس سے باتیں کریں، اس کو بتائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہم نے ایسا ہی تعلق مضبوط کرنا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ جانیں۔ اس کو زیادہ سے زیادہ جاننے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کھولیں، قرآن کے بارے میں، قرآن میں اس کا ذکر تفصیلاً دیا گیا ہے۔ اگر آپ سورہ نور کھولتے ہیں تو وہاں پر اللہ کا بہترین تعارف دیا ہوا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، حقیقت میں اللہ ہی آسمان اور زمین کا نور ہے۔ اور اس نور جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنا تعارف کروایا ہے، سورہ نور میں بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے گویا ایک طاق ہے، اس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے۔ چراغ شیشے کے فانوس میں ہے۔ فانوس گویا موتی کا چمکتا ہوا تارا ہے، جو زیتون کے مبارک درخت سے روشن کیا جاتا ہے، جو نہ شرقی ہے نہ مغربی۔ اس کا تیل روشنی دیتا ہے خواہ اسے آنکھ نہ چھوئے۔ یہ نور بالائے نور ہے، نور کے اوپر نور ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنے نور کی طرف اپنے نور کو دکھاتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں ایسے ہی بیان کرتا ہے، اور اللہ بے شک ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ یہ سورہ نور کی چند آیات کا ترجمہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعارف دیا ہے۔ نور، رمضان بھی آپ کے لیے ایک نور ہے۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے جیسا کہ کہا ہے کہ ہر چیز کا اجر اس کو اس دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، کسی نہ کسی صورت میں۔ اس کا ہر نیک عمل، چونکہ وہ غفور و شکور ہے، اسے اس بات سے شرم آتی ہے کہ کوئی بندہ اس کے لیے کوئی کام کرے اور وہ اس کا اجر اس کو نہ دے، تو وہ اس کا اجر جلد از جلد اس دنیا میں ہی لٹا دیتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے دو طرح کی خوشخبری ہے۔ ایک طرح کا جو تو انہیں اس دنیا میں ملے گا ہی انشاءاللہ تعالیٰ کسی نہ کسی صورت میں، جیسے آپ والدین کے ساتھ، اگر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہیں تو اس کا اجر اس دنیا میں ملے گا۔ آپ کی اولاد آپ کے لیے فرما بردار ہوگی، اور آپ کے معاملات، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والوں کو درازی عمر میں مطلب عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہے ہی آپ کے لیے، لیکن اس کے علاوہ مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، جن کا ذکر جو متقی ہیں،
جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ہر برے کام سے رک جاتے ہیں، ان کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بھی ہے۔ اور اللہ کے پاس جو اجر ہے وہ کیا ہے، بے شک ہم نہیں سمجھ سکتے، نہ ہم جان سکتے ہیں، کیونکہ ہماری سوچ، ہماری بصیرت یہاں پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری سوچ محدود ہے، ہمارے دیکھنے کا عمل محدود ہے، ہماری سوچ، ہماری آنکھیں، ہماری بصیرت یا بصارت اس چیز کو پہنچ ہی نہیں سکتی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو انعامات رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو اس نور تک پہنچنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں جو وہ خود ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہے رہنمائی کرتا ہے، تو اس کا نور، وہ نور تو ہمیں ہر جگہ چاہیے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دل میں نور بھر دے۔ یہ وہی نور ہے جو ہمیں اس وقت چاہیے ہوگا جب ہم بلسرا سے کو عبور کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ یہ نور ہمیں اس وقت بھی چاہیے ہوگا جب ہم قبر سے نکلیں گے تو ہمیں آگے جانے کے لیے اندھیرا ہوگا، اس وقت بھی ہمیں نور چاہیے ہوگا، وہ نور ہمارے لیے رہنمائی کرے گا۔ اس نور کی دعا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی تھی، جو ہمیں اپنی روزمرہ روٹین میں اس کو شامل کرنا ہے اور پڑھتے رہنا ہے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ یہ نور ہمیں وہاں پر ضرور دے جہاں پر ہر طرف اندھیرا ہوگا، جہاں کچھ سجھائی نہیں دے گا، وہاں پر اسی نور کی بدولت، چاہے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، جہاں پر مشرکین، منافقین، کافر مسلمانوں سے، مومنوں سے نور مانگ رہے ہوں گے، لیکن وہ ان کو نہیں دیں گے۔ وہ انہیں کہیں گے کہ تم لوگوں نے اپنے نفسوں پر خود ظلم کیا تھا، تمہیں نور کیسے ملے؟ تو یہ نور ان کو ملے گا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہی نور السماوات والارض۔ کچھ ہماری بصیرت یہاں پر آ کر ختم ہو جاتی ہے، ہماری سوچ محدود ہے، ہمارے دیکھنے کا عمل محدود ہے، ہماری سوچ، ہماری آنکھیں، ہماری بصیرت یا بصارت اس چیز کو پہنچ ہی نہیں سکتی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو انعامات رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو اس نور تک پہنچنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں جو وہ خود ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہے رہنمائی کرتا ہے، تو اس کا نور، وہ نور تو ہمیں ہر جگہ چاہیے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دل میں نور بھر دے۔ یہ وہی نور ہے جو ہمیں اس وقت چاہیے ہوگا جب ہم بلسرا سے کو عبور کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ یہ نور ہمیں اس وقت بھی چاہیے ہوگا جب ہم قبر سے نکلیں گے تو ہمیں آگے جانے کے لیے اندھیرا ہوگا، اس وقت بھی ہمیں نور چاہیے ہوگا، وہ نور ہمارے لیے رہنمائی کرے گا۔ اس نور کی دعا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی تھی، جو ہمیں اپنی روزمرہ روٹین میں اس کو شامل کرنا ہے اور پڑھتے رہنا ہے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ یہ نور ہمیں وہاں پر ضرور دے جہاں پر ہر طرف اندھیرا ہوگا، جہاں کچھ سجھائی نہیں دے گا، وہاں پر اسی نور کی بدولت، چاہے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، جہاں پر مشرکین، منافقین، کافر مسلمانوں سے، مومنوں سے نور مانگ رہے ہوں گے، لیکن وہ ان کو نہیں دیں گے۔ وہ انہیں کہیں گے کہ تم لوگوں نے اپنے نفسوں پر خود ظلم کیا تھا، تمہیں نور کیسے ملے؟ تو یہ نور ان کو ملے گا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہی نور السماوات والارض ہے، نور علی نور یہدی من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ہم بھی اس سے اسی نور کی معرفت کی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ مل جائے، ہم اس تک پہنچ جائیں جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے متقی اور نیک لوگوں سے اور محبت کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ اس کو جاننے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس نور تک پہنچنے کے لیے اس نور کو کھولنا ہوگا جو اس نے اپنی کتاب کی صورت میں، قرآن پاک کی صورت میں ہم تک بھیجا ہے۔ قرآن مجید کو کھولیں، پہلی صورت الحمدللہ رب العالمین، یہ پڑھیں، یہ بھی اللہ کا نور ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جب تم 7 آیات پڑھتے ہو الحمدللہ کی، اور وہ آخری 2 آیات جو انہیں معراج کے موقع پہ ملی تھی، مطلب کہ یہ سورہ بقرہ ہی کی جو لاسٹ کی 2 آیات ہیں، ان کو ملا کر پڑھو گے تو یہ کل ٹوٹل 9 آیات بنیں گی،
اور انفیکٹ یہ پورا نور ہے جو کمپلیٹ ہو جاتا ہے. آمنا باللہ و رسولہ، جو کہ آپ سب کو آتی ہے. تو یہ 2 آیات جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا نور کمپلیٹ ہو جاتا ہے. یہ معراج پہ موقع پہ ملنے والی 9 آیات ہیں جو کمپلیٹ ہو کے نور کو کمپلیٹ کرتی ہیں. تو خاص طور پر رات کے وقت اس کا ذکر کریں. بہت سی خوبصورت دعائیں ہیں جو کہ ہم رمضان کے موقع پہ مانگتے رہتے ہیں. آئے ان میں سے چند ایک دعاؤں کو آج بھی پڑھتے ہیں اور آج بھی اسی سے مانگتے ہیں کہ وہی دینے والا ہے، اور وہ بے شک اپنی مخلوق سے بہت محبت کرتا ہے. یا اللہ سبحان تعالیٰ، ہمیں آپ سے معافی مانگنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا، اور ہم اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں کہ بے شک تو اپنی مخلوق سے بہت محبت کرتا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ بے شک آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں. تو بس ہم اپنے گناہوں کی آپ سے معافی مانگتے ہیں اور آپ سے اس بات کی امید اور حسن ظن رکھتے ہیں کہ قیامت کے روز آپ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کریں گے، جس طرح اس دنیا میں آپ نے ہماری پردہ پوشی کی ہے. اور مجھے اس چیز سے، ہم سب کو اس چیز سے خوف آتا ہے. شیطان ہمیں بہکاتا ہے، لیکن ہمیں آپ کی طرف سے تحفظ اور امان چاہیے. یا اللہ ہم سب کو درگزر فرما اور ہماری مغفرت کا، ہم سب تیری مغفرت کے امیدوار ہیں. ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مغفرت عطا فرما. ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اب بھی معافی مانگتے ہیں. ہمیں معافی کے سوا کچھ مانگنا نہیں آتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے گناہ نہیں ہیں، لیکن تیرے ہاں اس گناہوں کو لکھ لیا گیا ہے. ہمیں ان سے بھی معاف فرما دے، ہمیں انہیں بھی درگزر کر دے. یا اللہ ہم سب تیرے معمولی بندے ہیں، لیکن تیرے فضل و کرم کے محتاج ہیں اور تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں. یا ارحم الراحمین، تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے، تو ہی ظاہر ہے، تو ہی باطن ہے. تو ہم اللہ مغفر لی یا ارحم الراحمین. ایسی مغفرت کرتے، ہم سب کی ایسی مغفرت کرتے کہ اس کے بعد تیری ناراضگی کا کوئی ڈر باقی نہ رہے. ایسی بندگی دے دے جو تیری رحمت اور محبت پر قائم ہو. یا اللہ ہماری کمیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو جو تو جانتا ہے، ان کو ہم سے دور فرما. ہمارے لا علمی کو بھی تو خوب جانتا ہے، بس تو ہم پہ اپنا خاص کرم فرتے. ہمارے گناہوں کو ایسے ڈھک لے کہ جو کہ تیرے نام کا حصہ ہے، غافر الذنب، ڈھکنے والا، گناہوں کو ڈھانپ لینے والا. بس ایسا ہی ہم تجھ سے امید رکھتے ہیں اور حسن ظن رکھتے ہیں کہ ہمارے معاملات کو اپنی رحمت کے ساتھ تو قیامت کے روز انشاءاللہ تعالی کور کرے گا اور انہیں معافی میں تبدیل کر دے گا. اے میرے مہربان رب، تو اپنی سب مخلوق کا پالنے والا ہے، گناہ گاروں پر رحم کرنے والا ہے. ان کے لیے بھی ایسے لوگ بھیجنے والا ہے جو ان کے دکھ اور درد کو شفقت کا ہاتھ رکھتے. جو لوگ پریشان ہیں ان کے لیے ایسے وسیلے پیدا کرتے جو ان کے دکھ اور درد کو بانٹ لیں. اے سب سے بڑھ کر کرم کرنے والے، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جو تیری مخلوق کے لیے باعث تکلیف ہوں. ہمیں پین کلر کی صفت عطا فرما، وہ صفت جو احتساب اور جزا سزا سے لا تعلق ہو کر انسانوں کے درد کو سمجھنے اور اسے دور کرنے کی دوا بنے. آمین یا رب العالمین. اللہ نور السماوات والارض